حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العزت کی حکومت ہے. اسی کے حکم سے یہاں پتے کھڑکتے ہیں، اسی کی اجازت سے یہاں ہوائیں چلتی ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. اور دیگر جو بھی عوامل اور محرکات یا جن خداؤں کو بھی انسان کچھ کرنے والا سمجھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. لیکن اللہ رب العزت ہماری آزمائش کے لیے، اپنے بندوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے حالات بدلتا رہتا ہے. کبھی سرد و گرم، کبھی سرد حالات ہوتے ہیں، کبھی گرم حالات ہوتے ہیں، کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم حالات سے سبق لیں، اپنے مسائل کا تجزیہ کریں، اپنے ماضی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں. اور فرماتا ہے وہ کہ حالات سے سبق نہ لینا اور تبدیلیوں سے ہم آہنگ نہ ہونا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. تو حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں، سربلند قومیں ہوتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں اور ان حالات میں اپنے لیے راہ عمل تلاش کرتی ہیں. آپ سبھی کے علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایسے ہی ایک اہم موضوع پر ایک بصیرت افروز خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا. حالات، بدلتے ہوئے حالات میں ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. اس پروگرام کا مبارک اور مقدس اور منور پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم مبشر احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں. مبشر احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ونعم النصير.
صدق اللہ العظیم. ہمارے درمیان محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند جناب ایس امین الحسن صاحب تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر آپ سے خطاب فرمائیں گے. میں محترم مہمان گرامی قدر کا تعارف کے لیے اور افتتاحی کلمات کے لیے ناظم جامعہ استاد محترم مولانا طاہر مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حاضرین، یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ محترم جناب ایس امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور ان سے استفادے کا موقع ہمیں حاصل ہو رہا ہے. آپ کی آمد جامعہ میں ایک تربیتی پروگرام کے سلسلے میں ہوئی جو معلمین اور معلمات کے لیے رکھا گیا ہے، اور جس کا آغاز آج ہوا ہے اور کل تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس موقع پر آپ سے درخواست کی گئی اور آپ نے درخواست کو قبول کیا اور یہ خطاب عام کا پروگرام رکھا گیا، جس کے لیے ہم بہت ممنون ہیں. محترم جناب ایس امین الحسن صاحب ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں. آپ SIO آف انڈیا کے آل انڈیا پریزیڈنٹ رہے ہیں اور کئی بار جامعہ تشریف لائے ہیں. جامعہ کی شورا کے بھی ممبر ہیں. جماعت سے بہت پرانا تعلق ہے. نمائندگان شورا اس میقات میں آپ نائب امیر جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کا خاص تعلق اور شغف قرآن سے ہے، اور آپ کا مطالعہ قرآن اور درس قرآن کا پروگرام خاص طور سے رمضان میں اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، آن لائن بھی استفادہ اس سے ہوتا ہے، یوٹیوب پہ سب چیزیں موجود ہیں، تو اس سے کافی لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پر بہت گہری نظر ہے اور اس سے آپ کا تعلق بہت مضبوط اور گہرا ہے. بنگلور میں خطبات جمعہ آپ کے ہوتے رہے، مرکز میں بھی خطبات جمعہ ہوتے ہیں. آپ ایک بہت ہی معروف موٹیویٹر ہیں. ورکشاپ ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی بہت ہی کامیاب قسم کے ورکشاپ آپ کے ذریعے سے ان کا انعقاد ہوتا ہے. ایک بہترین مربی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ان سے ہمیں استفادے کا موقع مل رہا ہے، اور موضوع بھی بہت اہم ہے، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں. امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شہادت حق کی ذمہ داری رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر طرح کے حالات میں ہمیں ادا کرنی ہے. البتہ حالات کے لحاظ سے حکمت عملی، پالیسی، پروگرام، اسٹینڈ اختیار کیا جاتا ہے. جن حالات میں کام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ملکی حالات ہوں چاہے عالمی حالات ہوں، تو ان کو اپنے پیش نظر رکھنا اور
اس پس منظر میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج اس موضوع پر آپ اظہار خیال کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ استفادہ کریں گے، سنیں گے، اور جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دونوں لگائیے گا، یہ بھی لگانا رہے گا۔ اور اس کے بعد بلا تاخیر مہمان گرامی قدر نائب امیر جماعت اسلامی ہند جناب ایس امیر حسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر فکر انگیز خطاب کرنا۔ جناب ایس امیر حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر ذمہ داران جامعہ، اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز اور دیگر عمائدین شہر، صنادید شہر، بزرگوں، دانشوروں اور ساتھیوں، چونکہ طلباء کی تعداد میرے سامنے زیادہ نظر آ رہی ہے تو میں زیادہ تر انہی پر فوکس کروں گا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اسی آیت کے حوالے سے میں نے خطبہ جمعہ بھی یہاں دیا تھا 1-2 مہینے پہلے جب مجھے یہاں آنے کا شرف ملا تھا، لیکن باتیں آج میں کچھ ڈیفرنٹ رکھوں گا آپ کے سامنے، باتیں کچھ مختلف رکھوں گا۔ میں ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں، ملاقاتیں کرتا ہوں نوجوانوں سے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو ہم 3 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا، جو ڈی سینسٹائزڈ ہے، بے حسی کا شکار ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہے کہ اطراف و اکناف میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان سے آپ پوچھیں بھی تو انہیں نہیں معلوم ہے کہ آئے دن جو مختلف قوانین وضع کیے جاتے ہیں، جو مباحث چھیڑے جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جاتی ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ بہت بڑا طبقہ ہے یہ۔ کسی بھی مسلم آبادی کے بیچ میں آپ چلے جائیں تو اس طبقے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بجے 3 بجے تک ان کی راتیں آباد رہتی ہیں، گپ ہانکتے رہتے ہیں، اصل دنیا سے یہ کٹے ہوئے ہیں، ورچوئل دنیا سے یہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ شدید نقصان کا باعث ہے کہ جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے تو آگے زندگی میں اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کوئی رہنما نہیں، اسے کوئی بتانے والا نہیں کس جانب چلنا ہے۔ اور اس میں جانے کے بعد گیجٹ کا جو اوور یوسیج ہے یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ شدید قسم کی نفسیاتی بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، سماج سے کٹ جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو آپ مبالغہ نہ سمجھیں کہ 90% آبادی مسلمانوں کی ایسی ہے۔
میں نہیں جانتا یہاں آپ کے شہر میں کیا ہے، لیکن آپ میرے شہر میں آئیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے پاکٹ وہاں چلے جائیے، دیکھیں مسلم نوجوانوں کی صورتحال، اور صبح میں 12-1 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں، جبکہ ہمیں جن کے خلاف شکایت ہے ان کے محلوں میں چلے جائیے، 4 بجے سے چلت پھرت شروع ہو جاتی ہے، 4:30 بجے سے مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں، بھجن شروع ہو جاتے ہیں، 4:30-5 بجے نوجوانوں کو آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جس کی زندگی شروع ہوتی ہے دوپہر میں 1 بجے، اور وہ طبقہ جس کی زندگی صبح میں 4 بجے شروع ہوتی ہے۔ آپ بتائیے بھلا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا رینڈم قانون کے مطابق نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں کچھ اس نے قوانین بنائے ہیں، اس کی کچھ مشیتیں ہیں، اس میں جو محنت کرے گا، جو منصوبہ بنائے گا، جو قربانیاں دے گا، جس کی کوئی منزل طے ہو وہ قوم یقیناً کامیاب ہوگی، جس کی کوئی منزل ہی طے نہ ہو، جس کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، جسے کچھ احساس ہی نہ ہو کہ انہوں نے راستہ گم کر دیا، آپ بتائیے کہ جسے راستہ نہیں ہے اسے منزل نہیں ملنے پر رونا نہیں چاہیے، اسے کھڈ میں گرنے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں معلوم ہے، جا کر سیدھے کھڈ میں گر جائے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کوئی راستہ متعین نہیں کیا، کوئی گول متعین نہیں کیا، کوئی رخ اس کی زندگی کا نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے ڈی سینسٹائزڈ ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ ڈی مورلائزڈ ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ یاس و قنوط کا شکار ہے، تعصب اس کی زندگی میں ہے۔ وہ آئے دن جس طرح سے میں نے بتایا کہ قانون سازی ہوتی ہے، جس طرح کے فیصلے کورٹس صادر کرتے ہیں، جس طرح کے مباحث میڈیا کھڑے کرتا ہے، ان سب میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذلت پاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ذلت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے، تو وہ غصے سے غضب سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور جب ان کا لاوا بھڑک اٹھتا ہے تو آپ جا کر ان کے فیس بک کے پوسٹ میں وال میں دیکھیے، آپ ان کے دیگر سوشل میڈیا میں دیکھیے تو پتا چلے گا کہ کس طرح سے وہ امت کے ذمہ داروں کو کوستے ہیں، امت کی قیادت کے نااہل ہونے کا رونا روتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، لیکن وہ خود کچھ نہیں کریں گے سوائے لعن طعن کرنے کے، سوائے کرٹیسائز کرنے کے، سوائے تنقید کرنے کے، رونے اور دھونے کے خود ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن وہ ملت کا کنسرن رکھتے ہیں، ملت کا درد رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو مایوس ہے اور مشتعل بھی کبھی ہو جاتا ہے، اور تیسرا وہ طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، مسلمانوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2% طبقہ ہو، جنہیں پورا شعور ہے کہ اس ملک میں انہیں کیا کرنا ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، انہیں معلوم ہے، انہیں احساس ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آپ کے ہم نمائندے ہیں، اور نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز معیار نہیں ہے، ہم قومیت کے جذبے میں سرشار نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ہم حق کے لیے قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی حق کے خلاف کام کرتا ہے تو ہم ایسی ہی تنقید کرتے ہیں جو کوئی غیر مسلم کرے۔ انسانی جان محترم ہے، اگر گاؤ کشی کے نام پر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، اور اہانت رسول کا بہانہ بنا کر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اسلام کسی جان کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن تو صاف کہتا ہے۔ ان کے پاس پرپز ہے، ان کے پاس مقصد ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں امن اور بھائی چارگی کے لیے کافی امکانات موجود ہیں، اور دنیا وہ نہیں جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے، جو میڈیا میں نظر آتا ہے، جو واٹس ایپ میں نظر آتا ہے، وہ نہیں ہے۔ حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے، زمین میں آپ جا کر دیکھیں تو ہندوستان میں آج بھی خیر ہے، آج بھی بھلائی کے لیے امکانات موجود ہیں، چل پھر کر زمین میں کام کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس میں نے آپ کو بھی شمار کیا ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو باعزم ہوتے ہیں، با حوصلہ ہوتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، شکست خوردہ نہیں ہیں، ملول نہیں ہیں، رنجیدہ نہیں ہیں، یہ پرعزم ہوتے ہیں، حوصلے کے ساتھ یہ جینا جانتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے 100 مسائل ہیں، ہم میں سے ہر فرد 100 مسئلے سے صرف نظر کر لے، ایک مسئلے پر ہماری نگاہ ہو اور مسئلے کو پوری طرح سے حل بھی نہ کریں تو اس مسئلے کی جانب ہم قدم اٹھانا شروع کریں، کچھ کام کرنا شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہم سے مکمل نہ ہو پائے، بعد میں آنے والے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، لیکن ہر بندہ اگر یہ طے کرے کہ 100 مسائل کا رونا نہیں روئیں گے، یہ نیگیٹو اپروچ ہے۔ گھروں میں بھی ماں باپ کا رویہ بچوں کے سلسلے میں نیگیٹو اپروچ کا ہوتا ہے، شکایتیں ہی شکایتیں، بچوں کی برائی ہی برائی بیان کرتے ہیں، بچوں کے ناکارہ ہونے، بد سلیقہ ہونے، ماں باپ کے اطاعت گزار نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ میں ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میں ماں باپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیگیٹو آئیڈیا ہے کہ آپ مسائل کا رونا روئیں۔ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ آپ حل پیش کیجئے، یہ مسئلہ ہے، یہ فیکٹ ہے، اسے تسلیم کیجئے، آپ کے رونے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، یہ مسائل ویسے رہیں گے، فیکٹ کو آپ تسلیم کیجئے، ایکسپٹ the things as they are، جو جیسے ہے ویسے اسے مانیے، پھر ان میں سے سلیوشن کو دریافت کرنا، یہ پازیٹیوٹی ہے۔ مسائل کا رونا نیگیٹیوٹی ہے۔ تو آپ میں سے ہر فرد یا جو طالب علم ہم یہ چاہیں گے کہ زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اگر میں نے کہا کہ مثال کے طور پر 100 مسائل ہیں تو سب مسائل سے صرف نظر کیجئے، 99 سے ایک مسئلے پر آپ توجہ دیجئے اور ایک کا حل تلاش کیجئے، ایک کے لیے کام شروع کیجئے، آپ ایک پر کام کریں، آپ ایک پر کام کریں، آپ ایک پر کام کریں، تو دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے 10-12 سال کے بعد جو 100 مسائل تھے ان میں سے 50 جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جنگ احد کے زمانے میں آیت نازل ہوئی۔ احد کے میدان کو اگر آپ گئے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے، یا میں آپ کو پکچرائز کر کے دکھا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر وار اسٹریٹجسٹ تھے، جنگی اسٹریٹجی بنانے کے ماہر تھے۔ بڑا سا میدان ہے اور میدان کے تینوں جانب شو ہار جسے کہتے ہیں، گھوڑے کی نال جو ہوتی ہے نا، ویسے پہاڑ ہے۔ جنگ احد میں جو احد کا پہاڑ ہے وہ گھوڑے کی نال کی طرح ہے، تینوں طرف سے وہ پہاڑ گھرا ہوا ہے۔ یہاں جہاں سٹیج ہمارا بچھا ہوا ہے یہاں چھوٹا سا ہلک ہے، پہاڑی ہے۔ یہ جو راستہ ہے یہ ٹیبل کے بعد سے وہ یہی ایک راستہ ہے جہاں سے کفار آ سکتے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے، وہ سب پہاڑی سے وہ میدان گھرا ہوا ہے۔ اور یہاں رائٹ سائڈ میں ایک نہر ہے، نہر کو کراس نہیں کیا جا سکتا، نہر کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعین کیا گیا تھا۔ اس پہاڑی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اللہ نے، یہ گویا کہ بہت امپورٹنٹ ڈیفنس پوائنٹ ہے، جنگ کے اعتبار سے یہ ڈیفنس پوائنٹ ہے، کہا کہ تم دیکھو کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم ہار گئے ہیں، ہماری ناشوں کو کوے نوچ رہے ہوں، تب بھی جب تک ہماری طرف سے اعلان نہیں ہوگا تم اس ڈیفنس پوائنٹ کو چھوڑو گے نہیں۔ لیکن چھوڑ کر بھاگ گئے کچھ لوگ۔ تو ہوا یہ ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ ڈیفنس پوائنٹ خالی ہو چکا ہے اور ادھر صرف حضرت حمزہ اور 2-3 صحابہ ہیں اور ایک نہر ہے، اور وہ ڈرائی نہر تھی اس زمانے میں بھی، تو کفار نے یہ کیا کہ یہ پورا جو گھوڑے کی نال کے مانند پہاڑی ہے اس پہاڑ کو چکر کاٹ کر پھر میدان کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے صفوں کے اندر خوب انہوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، مدینہ ماتم کنا ہو گیا، مسلمانوں میں صف ماتم بچ گئی۔ کفار اسے اور بھڑکا رہے تھے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری بات مانتے، میدان میں نہ جاتے، مدینے میں رہ کر لڑتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمنٹ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، یہ جو ماتم کا زمانہ تھا، یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، شکست کا احساس تھا صحابہ کرام میں، اس سے 2-4 تھے، اسی طرح کے احساس سے آج یہاں مسلمان 2-4 ہندوستان میں۔
ایک قسم کی شکست کا احساس ہوتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈوزر کو تو ہمیں شکست کا احساس ہوتا ہے. مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے, گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے, یہ سب دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی احساس ہونے لگتا ہے. اسی طرح کی سملر کنڈیشن تھی, اسی طرح کی صورتحال تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی. ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے, چونکہ آپ دینی مدارس کے طلباء ہیں, میں چاہوں گا کہ ان آیتوں کا تجزیہ اچھی طرح سے کریں. قرآن نے بتایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, یہ نہ کرو یہ نہ کرو. یہ نہیں کرنے کے کام کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. وَلَا تَهِنُوا, وہن نہ کرو. وَلَا تَحْزَنُوا, حزن نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر یہ دو صفات چھوڑ دو گے, منفی صفات سے اگر تم باہر آ جاؤ گے تو غلبہ تمہارے لیے ہے. پھر اس کے بعد دو صفات کا اور تذکرہ ہوا. ابھی آج ہماری پوری گفتگو انہی 4 صفات پر ہے, اور طلباء ہیں, میں ان کی ذاتی زندگی کی بھلائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور قومی زندگی کے لیے بھی, دونوں کے لیے یہ 4 فارمولہ ہے. اور 2 چیزیں جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء. اور آگے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذین جاهدوا منکم ويعلم الصابرین. 4 باتیں ہیں ان آیتوں میں. یہ اگر آپ اچھی طرح سے پہلو میں گانٹھی باندھ لیں تو پرسنل لیول پر بھی آپ کی وکٹری ہے, کمیونٹی لیول پر بھی ہمارے لیے سکسس ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو ان 4 چیزوں کو ہم قرآن و سنت سے سمجھ لیتے ہیں, پھر نفسیات سے سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا, اور یہ وہن سے نکلا ہے یہ لفظ, اور وہن قرآن میں آیا ہے إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. جتنے گھر بنائے جاتے ہیں ان میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, فریک ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکی ہیں. تو لفظ وہن کا استعمال قرآن نے جو کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فریک, فیبل, ویک, کمزور, بوسیدہ, یہ معنی ہیں. قومی طور پر بھی جب کوئی قوم جس کی کوئی منزل نہ ہو, جس کے لیے جینے اور مرنے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو, تو ان کے اندر وہن آ جاتا ہے. قومی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی وہ کمزور ہوتی ہیں. حدیث ہمیں معلوم ہے, آپ علماء کرام ہیں, دینی مدارس کے طلباء ہیں, آپ کو معلوم ہے لمبی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس میں بتایا گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلائیں گے. تو اس وقت صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہماری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی لیکن سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں گے, بے وزن ہوں گے. اب آپ غور کیجئے کہ کہیں بے وزنی ہم میں تو نہیں ہے. تو اس وقت پوچھا صحابہ نے تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہن. اور پوچھا وہن کا مطلب کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, یہ دونوں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. تو معلوم ہوا کہ اگر دنیا ہی ہمارے پیش نظر ہے, میں نے جو کہا نا ایک بڑا طبقہ ہے 90% طبقہ جو ڈی سینسٹائزڈ ہے, اور 4-5% طبقہ ہے جو اس وقت ہوپلیس ہے, ہیلپلیس محسوس کرتا ہے, کمزوری محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں, ان کے سامنے کوئی قومی نصب العین, ملی نصب العین نہیں ہے, فرد کے حصے سے ان کے پاس کوئی بڑا نصب العین نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اگر یہی دنیا تم چاہتے ہو, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو اس دنیا کی زینت چاہتے ہو, وہ زینت ہم اس دنیا میں انہیں دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے. پیسے کے لیے جیتے ہیں, پیسے دے دیے جائے گئے. کار اور بنگلہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نواز دے گا. عہدے اور منصب کے لیے کیسی کیسی دوڑ لگاتے ہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس وقت ہمارے خلاف جتنی باتیں ہوتی ہیں ان میں علمی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں, اور وہ سب دینی مدرسے کے فارغین ہیں جو پیٹ کی خاطر
وہ ساری بحثیں نکال کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے سلسلے میں جو واقعہ ہندوستان میں قریب میں ہوا، اوپ انڈیا ایک ویب سائٹ ہے، بہت مشہور ہے۔ اس مشہور ویب سائٹ میں اس نے اس ویب سائٹ میں رائٹر نے آرٹیکل لکھا ہے صاحب، آپ پڑھ کر دیکھیے، انگریزی میں آرٹیکل ہے، اتنی باریک باتیں ہیں۔ بہن دنیا چاہیے نا، دنیا ہم دیں گے، آپ رکھ دیجیے، میں پی لیتا ہوں، رکھ دیجیے لے لیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کب ہوئی، رات کیسے گزرتی تھی، ایک برتن میں دونوں کیسے نہاتے تھے، اور بہت سی تفصیلات بخاری مسلم کے حوالے سے، مستند کتابوں کے حوالے سے۔ باتیں تو اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے سے معنی بگڑ جاتا ہے، تصویر بگڑ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اوپ انڈیا ہو یا سوراج ہو، یہ بڑے بڑے پورٹلز ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام دشمنی کرنے والے لوگ جب لکھتے ہیں تو مدلل لکھتے ہیں۔ کون لکھاتا ہے، کون انہیں تفصیلات دیتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ماہانہ ان کی سیلری 2 لاکھ روپے ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی بتایا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، آرٹیکل آیا تھا، دنیا میں 2 لاکھ روپے چاہتے ہو لے لو، کار چاہتے ہو لے لو، بنگلہ چاہتے ہو لے لو، منسٹری چاہتے ہو لے لو، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اخلاقیات سے، اقدار سے، ایمان سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جب کمپرومائز کرتے ہیں سب مل جاتی ہیں سب چیزیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم ذرا برابر کمی نہیں کرتے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے نار جہنم کے اور کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے وہ سب کیا کرایا غارت ہو جائے گا۔ وہن کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ وَلَا تَحْزَنُوا، حزن، حزن کا عام ترجمہ تو غم کیا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، لیکن اگر آپ عربی کے طلبہ ہی آپ جا کر غور سے دیکھیں تو حزن صرف غم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ تمام نیگیٹو ایموشنز کے لیے ہے، جتنے منفی جذبات ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اور منفی جذبات ایک دوسرے کے ساتھ گانٹھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ غم، غصہ، مایوسی، چڑچڑاہٹ، انتقام کا جذبہ، یہ سب انٹر لنکڈ ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حزن کا مطلب ہے نیگیٹو ایموشنز۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نفسیات کے حوالے سے، طلبہ جان لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، کہ زندگی میں 2 چیزیں جو انسان کو نیچے لے آتی ہیں۔ These are the 2 things which peg you down۔ نفسیاتی اعتبار سے ہم ٹریننگ میں طلبہ نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ 2 چیزیں جو انسان کو نیچے لے آتی ہیں، وہ قومی زندگی ہو، امت کی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو لازم ہے کہ آپ نیچے اتر کر آ جائیں گے۔ ایک کو کہتے ہیں لمیٹنگ بلیف۔ لمیٹنگ بلیف کا مطلب ہے کہ ایسا خیال جس میں عزم نہیں، جس میں حوصلہ نہیں، جس میں ہمت نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب امت ماری گئی، پھنس گئے ہم۔ بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا نا، جب لشکر پیچھے سے آ گیا اور سامنے سمندر ہے تو یہی کہا کہ کہاں لا کر مروا رہے ہو موسیٰ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لمیٹنگ بلیف۔ ہم کر نہیں سکتے، ہم مارے گئے، ہم شکست کھا گئے، اب حالات بدلنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کو یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں وہ کون سا ایک بندہ ہے جس کی تقریریں، جس کی کتابیں اتنا عام کرتے ہیں، وہ جینوسائیڈ والا۔ یہاں بھی عام ہوگا نا، جینوسائیڈ ہونے والا ہے، 10 اسٹیجز ہیں، 8 اسٹیجز ہو گیا، بس 2 اسٹیج کا انتظار ہے۔ اور ایسا انتظار ہے مسلمانوں کو، گردن جھکائے بیٹھے کہ لائے کوئی اور قتل کرے۔ تاتاریوں کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ تاتاریوں کا اتنا خوف اور دہشت ان پر طاری تھا کہ کوئی ان کا سپاہی کہتا کرے میں چھری لانا بھول گیا، یہیں رکو، میں گھر جاتا ہوں چھری لے کر آتا ہوں، تب تک مسلمان کھڑا رہتا تھا۔ اب 8 ہو گئے، 10 میں سے 8 منزلیں طے ہوئی، اب 2 منزل باقی ہے جونیسائیڈ کی، مسلمان سر جھکائے انتظار کر رہا ہے۔ یہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ ہم مارے گئے،
ذاتی طور پر یہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. میں عربی مدرسے پڑھا ہوا ہوں, میں انگلش سیکھ نہیں سکتا, میں انگریزی بات نہیں کر سکتا, میں کمپیوٹر سیکھ نہیں سکتا, میں بڑے آفیسر سے ملاقات نہیں کر سکتا, میں میل نہیں کر سکتا, میں چندہ جمع نہیں کر سکتا, میں مجمع میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں لمیٹنگ بلیف. جو بندہ یہ سب سوچتا ہے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھتا, پیر کی زنجیر ہے یہ. اس کو پہلے توڑنا چاہیے نوجوانوں کو کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتا تو میں کر کے دکھاتا آپ کو کچھ ویڈیوز. ایک بندہ ہے 6 فیٹ کا, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہے, 6 فیٹ لمبا ہے اور 2x2 کا ایک گلاس کا کیوب ہے, 2x2 کا گلاس کا کیوب ہے. اپنے آپ کو اس 2x2 کے اندر بٹھاتا ہے. اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. برس کے مشق کے بعد 6 فیٹ کا آدمی پہلا اپنا پیر چھوڑتا ہے, پھر اس کے بعد اپنا باڈی کو جھکاتا ہے, سر کو اندر لے جاتا ہے, دوسرا پیر لاتا ہے. 6 فیٹ کا آدمی 2 فیٹ کے کیوبیکل گلاس باکس میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. بند کرنے کے بعد اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جاتا ہے, برف کے پانی میں, اور تقریباً 6 منٹ تک برف کے پانی میں اندر ہوتا ہے. 6 منٹ کے بعد پھر اس گلاس کو باہر نکالتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, آہستہ سے باہر وہ نکل کر آ جاتا ہے. لمیٹنگ بلیف یہ ہے کہ 6 فیٹ کا آدمی 2 فیٹ کے ڈبے کے اندر کیسے گھس سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ سوچیں تو ممکن ہی نہیں, آپ کر کے دیکھ لیجئے. لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں. پاسبل ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جو امپاسبل تھا اسے پاسبل کر کے دکھایا. مجھے ٹرکی جانے کا موقع ہوا. آپ طلبہ ہی جا کر دیکھیے ڈاکومنٹری فلم سے مراد بعض دفعے لوگ گھبرا جاتے ہیں, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو لوگ سمجھیں گے امین الحسن آیا اور اس نے فلم کی بات کی. فلم وہ نہیں ہے. فلم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے قسطنطنیہ کے قلعے کو مسلمانوں نے فتح کیا 1453 میں, وہ پوری فلم ہے تقریباً 4 ایپیسوڈ میں. آپ جا کر دیکھیں امپاسبل کو کیسے پاسبل بناتے ہیں, ناممکن کو کیسے ممکن بناتے ہیں. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ناممکن ممکن ہے. یہ شرک ہے تو یہ شرک ہے کہ فلاں ہے تو ممکن ہے. یہ شرک ہے جو آج نعرہ ہے لوگوں کا کہ فلاں صاحب ہیں تو ممکن ہے. نہیں, یہ شرک ہے. توحید یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر چیز ممکن ہے. اور کیسے کیا مسلمانوں نے, محمد نے, سلطان فاتح نے کیسے کیا دیکھیے جا کر. قلعہ میں نے دیکھا ہے, اس کی دیوار تو اتنی چوڑی ہے, یہ مسجد جتنی چوڑی ہے اس سے زیادہ چوڑی اس کی دیوار ہے, 40-50 فیٹ. لیکن جو اپنے زمانے میں ٹیکنالوجی کا ماہر ہوتا ہے, صرف ٹیکنالوجی نہیں, وہ ٹیکنالوجی لے آیا محمد فاتح جس سے بلاسٹ کرتے تھے وہ قلعے کو, قلعے کی دیواروں کو. لیکن یہی نہیں, بھائی حیرت انگیز ہے کہ بیچ میں ایک کھاڑی ہے, کھاڑی میں شپس ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے. تو پورا جنگل کو کاٹتے ہیں, پہاڑ پر بیل اور گائے کاٹ کر اس کی چربی بچھاتے ہیں, اور خشکی میں جہازوں کو چلایا جاتا ہے. سینکڑوں جہازوں کو پہاڑ پر سے خشکی پر چڑھا کر, خشکی سے اتار کر ٹھیک قلعے کی دیوار پر مسلمان پہنچ جاتے ہیں. آج بھی آپ سوچیں تو امپاسبل ہے. تو جو امپاسبل جو کہتا ہے وہ مارا گیا, وہ لمیٹنگ بلیف ہے. جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے, مومن اللہ تعالیٰ کے تعاون سے کر سکتا ہے. لمیٹنگ بلیف, قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا, وہن یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم مارے گئے. روب چھا جاتا ہے دشمنوں کا, ہمارا روب ان پر نہیں, ان کا روب مسلمانوں پر چھا جاتا ہے. یہ لمیٹنگ بلیف ہے. پہلا نقطہ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا. اس لمیٹنگ بلیف سے, اس خیال سے باہر آئیے کہ آپ پکڑے گئے, آپ مارے گئے, آپ کے اطراف انہوں نے حلقہ بنا لیا. نہیں, اسی امت سے اللہ تعالیٰ نے دین کو وابستہ کر رکھا ہے, اور انشاءاللہ اسی امت سے دین کا بول بالا ہوگا, اسلام پھیلے گا, اسلام کی خدمت آپ لوگ انجام دیں گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. دوسرا ہے نیگیٹو ایموشنز. 2 چیزیں انسان کو نیچے لاتی ہیں, ایک لمیٹنگ بلیف نیچے لے آتی ہے اور ایک نیگیٹو ایموشنز. نیگیٹو ایموشن کا مطلب میں نے بتایا کہ جو جذبات ہوتے ہیں جن میں غصہ ہے, اینگر, فیئر, سیڈنس,
گلٹ فیلنگ، ہرٹ فیلنگ، اس طرح کے جو جذبات ہیں، غصہ ہے، غضب ہے، چڑچڑاہٹ ہے اور تندی مزاج ہے اور مایوسی ہے، یہ سب نیگیٹو ایموشنز ہر فرد کو ذاتی طور پر بھی جو اس کا شکار ہوا وہ بندہ نیچے آ گیا، ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو دنیا میں ایک اچھے سائنٹسٹ بننا ہے، اچھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھے انجینئر بننا ہے، اچھے پروفیسر بننا ہے، اچھے رائٹر بننا ہے، تو ان نیگیٹو ایموشنز کو ختم کرنا پڑے گا۔ نیگیٹو ایموشن سے باہر آئیے، دنیا جیسا ہے ویسے مانیے، بچہ جیسا ہے ویسے مانیے، بیوی جیسے ملی ہے ویسے مانیے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے دنیا بدل جائے ممکن نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہیں ویسے پرائم منسٹر بدل جائے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے چیف منسٹر بدل جائے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے جامعۃ الفلاح بدل جائے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے مدرسے کے فلاں صاحب بدل جائے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے بیوی بدل جائے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسا بچہ بدل جائے، ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ آپ یہ تسلیم کر کے چلیے۔ جب آپ یہ نہیں تسلیم کرتے تو نیگیٹو ایموشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا جس میں بھیجا ہم کو ایسی ہی دنیا ہے اور جتنی اصلاح ممکن ہے میں کر سکتا ہوں، جامعۃ الفلاح کی اصلاح جتنی ممکن ہے میں کر سکتا ہوں، میری بیوی خراب ہے تو میں اس کی جتنی اصلاح ہو سکے ممکن کر سکتا ہوں، میرے بچے خراب ہیں تو جتنی اصلاح ممکن ہے اتنا کر سکتا ہوں، ملک کا سیاسی نظام خراب ہے تو جتنا میں لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، ریسرچ کر سکتا ہوں، میں چینج لا سکتا ہوں۔ نیگیٹو ایموشن سے جب باہر آتا ہے انسان تب کام کرتا ہے۔ نیگیٹو ایموشن کے اندر ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، صرف گردن جھکا کر چھری چلانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دو چیزوں سے باہر آنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ میں نے قرآن و سنت سے بھی آپ کو بتایا، میں نے سائیکالوجی سے بتایا، یہ میرے ٹریننگ کا خاص حصہ ہے کہ یہ دو چیزیں پیر کی بیڑیاں ہیں۔ لمیٹنگ بلیف سے باہر نکلیے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ ہندی سیکھ سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، رائٹر بن سکتے ہیں، چیف منسٹر بن سکتے ہیں، منسٹر بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، لیکن اس کے لیے یہ 1000 miles journey begins with first step۔ 1000 مائل کا سفر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلا اسٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ جب آپ وہ پہلا اسٹیپ اٹھانے لگیں گے تو انشاءاللہ منزل ایک قدم سے قریب ہو جائے گی۔ دو چیزیں جو انسان کو اوپر لے جاتی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن نے بتایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اوپر جانے کے لیے، نیچے آنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اوپر جانا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دو چیزیں اوپر انسان کو لے جاتی ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے ڈرائیونگ کوشچن، اس کو کہتے ہیں ڈرائیونگ کوشچن۔ انہیں ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں جو آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کو پش کر رہا ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک کی جو زندگی ہماری ہے اسی ڈرائیونگ کوشچن کے جواب کی تلاش میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ کوشچن یاد نہیں ہے، میں کیسے پیسے والا بن سکتا ہوں، یہی وہ ڈرائیونگ کوشچن ہے جس میں میں بزنس کے لیے جاتا ہوں، نئی نئی ترکیب کرتا ہوں، نیا مال لے کے آتا ہوں اور خریدی میں 10 روپے بچاتا ہوں، سیل میں 10 روپے ایکسٹرا کرتا ہوں۔ یہ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، ڈرائیونگ کوشچن مجھے ڈرائیو کر رہا ہے یہ سوال کہ میں کیسے مالدار بن سکتا ہوں۔ ہاؤ کین آئی بی اے گڈ ٹیچر؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کلاس میں طلبہ میری بات ہی صحیح سنتے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، تو پرابلم ان کا نہیں ہے، پرابلم میرا ہے ایز اے ٹیچر۔ ہاؤ کین آئی بی اے گڈ ٹیچر؟ ہاؤ کین آئی بی این افیکٹو ٹیچر؟ میں ایک اچھا مؤثر استاد کیسے بن سکتا ہوں؟ کہاں مجھے سیکھنا پڑے گا؟ کیا کرنے سے میں ایک اچھا استاد بن سکتا ہوں؟ دیٹ از اے ڈرائیونگ کوشچن جو آپ کو اوپر لے جائے گا۔ ڈرائیونگ کوشچن نہیں ہے تو اوپر نہیں جا سکیں گے آپ۔ گھر میں مسائل ہیں، ویئر فرام کین آئی لرن پیرنٹنگ؟ میں فن پرورش کہاں سے سیکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال ذہن میں ہو تو کسی دن جا کر مولانا سے پوچھیں گے، کسی دن فلاں سے پوچھیں گے، کسی دن یوٹیوب میں دیکھیں گے کہ بچے جھگڑا کرتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے، بچہ میری بات نہیں مانتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیٹ ول ٹیک یو ٹورڈز لرننگ، سیکھنے کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ ڈرائیونگ کوشچن، یہ کوشچن ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو یہ کوشچن یاد نہیں ہے، کسی دن تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں تو کچھ کوشچن ہے جو آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی سوال ہے جو آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ میں کلاس کا پہلا رینک کا طالب علم کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ وہ کوشچن ہے جس کے لیے آپ رات 10 بجے جا کر لائبریری میں بیٹھتے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے وہ 8 بجے چادر تان کر سو جاتا ہے، اس کے ذہن میں ڈرائیونگ کوشچن نہیں ہے کہ مجھے فرسٹ رینک لے آنا ہے، کلاس کا ٹاپر بننا ہے۔ جامعۃ الفلاح سے فارغ ہونے کے بعد مجھے علی گڑھ کا یا جامعہ ملیہ کا یا مجھے JNU کا یا مجھے فارین یونیورسٹی کا ایگزام لکھنا ہے، یہ جس کے ذہن میں ہوگا وہ نئی نئی چیزیں پڑھے گا، انگریزی کی تیاری کرے گا، پرانے کوشچن پیپر جمع کرے گا، ابھی سے تیاری کرے گا، اور جیسے جامعۃ الفلاح سے فارغ ہوا بڑی یونیورسٹی میں جائے گا۔ یہ ڈرائیونگ کوشچن ہے سر میں تو دیٹ ول ٹیک یو اپ، یہ ڈرائیونگ کوشچن نہیں ہے تو نیچے کی طرف آ جائیں گے۔ مسلمانوں سے کہا
کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے اندر، یہ ڈرائیونگ کوشچن ہے، جاہدوا منکم، کون ہے جو جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اسلام کی حمایت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ آیا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہید کے بارے میں دو ترجمہ کیا گیا۔ شہید کے بارے میں سید قطب شہید نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو شہادت ملتی ہے وہ ان کے لیے خاص شرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ منتخب کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ شہادت کی موت مرے گا، اور شہادت کی موت جو مرتا ہے عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ ان الابرار لفی علین اور ان الفجار جو سجین میں جاتے ہیں، دو جگہ نہیں، علین اور سجین میں نہیں جاتے، شہداء صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو راس اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روحوں سے ملے خوابوں کو سمجھے میں 16-17 حدیثوں کو جمع کر کے بہت خوبصورت پیرائم انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے سونے کے چراغاں ہوتے ہیں، اور اس میں ہرے پرندوں کی پیٹوں میں ان شہیدوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ پرندے صبح شام جنت کو جاتے ہیں اور دانا پانی چرتے چگتے ہیں، واپس شام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آ کر پھر پناہ لے لیتے ہیں۔ قرآن میں جو کہا کہ یہ زندہ ہیں، یہ رزق پاتے ہیں، علین میں رہنے والوں کے لیے رزق نہیں ہے، سجین میں رہنے والوں کے لیے رزق نہیں ہے، وہ حرکت نہیں کرتے، لیکن یہ حرکت کرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، جس جنت میں ان کو بعد میں بھیجا جائے گا قیامت قائم ہونے کے بعد، وہ ان کی ڈیفائنڈ جنتیں، ان جنتوں تک پرواز کرتے ہیں، جاتے ہیں، کھا کر لوٹ کر آتے ہیں۔ تو وہاں لکھا انہوں نے کہ شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لکھتا ہے، یہ خاص مرتبہ ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ شہادت کا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کی شہادت دینا، دین کی شہادت دینا، یہ ڈرائیونگ کوشچن ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر قومی طور پر ہے، امت کے طور پر، ملی طور پر ہے، بحیثیت اجتماعی ہے، ہر امت کے فرد کے سر میں یہ سوال ہے کہ کیسے میں دین کی شہادت پیش کروں، کیسے میں خدا کے دین کے لیے جد و جہد کروں، تو یہ امت اوپر جائے گی۔ جسے یہ فکر نہیں، جسے یہ خیال نہیں، جس کے ذہن میں یہ ڈرائیونگ کوشچن نہیں، وہ امت اوپر جا نہیں سکتی۔ اور جن کے بارے میں ہمیں شکایت ہے ان کے ہاں ڈرائیونگ کوشچن ہے کہ کیسے ہم مذہب کا احیاء کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، کیسے ہم زندہ مردہ مذہب کے اندر ایک نئی روح پھونک کر زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ وہ قوم جو ذات پات میں تقسیم ہے، کیسے انہیں متحد کیا جا سکتا ہے، یہ ڈرائیونگ کوشچن ہے ان کے پاس۔ کیسے ہمارا ایک ایک طالب علم پڑھ کر ہائیسٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر جائے۔ اب آپ کو جو فیصلے ملتے ہیں ان فیصلوں میں آپ کو شکایت ہوتی ہے، انصاف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جو ٹاپ موسٹ جو لا کے کالجز ہیں وہاں ان کے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں لائر بن کر، ججز بن کر، جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھتے ہیں تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ برس ہاں برس سے انہوں نے کام کیا ہے، یہ ڈرائیونگ کوشچن ہے۔ کیسے ہم اپنے بچوں کو لائر بنائیں گے، کیسے ہم اپنے بچوں کو ججز بنائیں گے، کیسے ہم اپنے بچوں کو IAS IPS آفیسر بنائیں گے، پولیس آفیسر بنائیں گے۔ وہ پولیس آفیسر جب کرسی پر آ کر براجمان ہوتا ہے تو حق کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگتا ہے، لیکن تیاری کروائی انہوں نے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، حق ہو کہ باطل ہو، بھلائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے ہو، لیکن ڈرائیونگ کوشچن ہو تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ ڈرائیونگ کوشچن ذہن میں نہیں ہے تو آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے جدوجہد کرنے والے ہیں، کون ہے جو تم میں سے شہید ہونے والے اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو دین کے لیے شہادت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرنا چاہتا ہے۔ بنگلور میں صرف شام دوپہر میں اسکول ختم ہوتا ہے 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے کے آس پاس 2000 ٹیچرز ہیں جو بنگلور کے مختلف علاقوں میں ان کے آفیسز ہوتے ہیں، اور وہ دوپہر 2 بجے سے شام کے 8 بجے تک بچوں کو فری پڑھاتے ہیں۔ 10th کے ایگزام کے لیے کچھ ٹیچرز پڑھاتے ہیں، 12th کے لیے کچھ ٹیچرز پڑھاتے ہیں، کچھ ٹیچرز IAS کی تیاری کراتے ہیں، کچھ ٹیچرز نیٹ کی تیاری کراتے ہیں، کچھ ٹیچرز جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن کی تیاری کراتے ہیں IIT وغیرہ میں جانے کے لیے۔ 2000 ٹیچروں کو صرف بنگلور میں جانتا ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، طلبہ وہاں جاتے ہیں، دوپہر میں 2 بجے کام ہونے کے گھر نہیں جاتے، ہمارے بچوں کی طرح گھر نہیں جاتے، ٹفن رکھے ہوتے ہیں، اسکول چھٹا سیدھے وہاں گئے، تیاری کرتے ہیں 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، تب چل کر وہ IAS آفیسر بنتے ہیں، تب چل کر وہ IPS آفیسر بنتے ہیں، تب چل کر وہ بڑے بڑے عہدوں پر جاتے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ کوشچن نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اس امت میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں کہ آؤ بھائی میرے پاس میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو، آؤ میں سکھا سکتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو آپ بتائیے اس امت کی صورتحال اور تقدیر کیسے بدل سکتی ہے جب یہ حوصلہ نہ ہو، یہ ولولہ نہ ہو، اور یہ جد و جہد کا جذبہ نہ ہو۔
یہ بہت بہت ضروری ہے ڈرائیونگ کوشچن کا ہونا. ذاتی طور پر بھی آپ کو بلند ہونا ہے تو ڈرائیونگ کوشچن پیدا کیجئے کہ مجھے بڑا بننا ہے, مجھے بہت بڑا بزنس مین بننا ہے, 10,000 لوگوں کو میں جاب دوں گا. ایک لڑکا ہمارے ساتھ ایس آئی او میں تھا, ان کے والد محترم امیر حلقہ تھے, اور وہ میری عمر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا. اس نے شو کی تجارت شروع کی, جوتے بنا کر دلی میں لا کر بیچتا تھا, ہاتھ میں لے کے آتا تھا, 10-20 پیڈس, اس دکان میں 5 دے دیا, اس دکان میں 5 دے دیا, یہاں 4 دے دیا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگلے مہینے آؤ, 15 دن کے بعد آؤ, پیسے ملیں گے, یا پیسے لے کر چلا جاتا تھا. ایک دن گیا تو ایک دکان والے نے بلایا اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی, کہا کہ کیا کوالٹی کے شوز دیتے ہو, بیکار کے شوز ہیں, ہمارے گاہک بہت ناراض ہوتے ہیں. اس بندے نے کہا کہ سر ایسا کیجئے, وہ شو بھی واپس دے دیں جو پہن کر گیا جو آدمی, اور جو 3-4 مہینے تھے وہ بھی واپس دے دیں, میں اچھا سا شو دوں گا. تو اس کو بڑا نقصان تھا اس زمانے میں, جب چل پھر کر چھوٹی سی تجارت کرتا ہے آدمی, لیکن ڈرائیونگ کوشچن تھا کہ مجھے بڑا بزنس مین بننا ہے, مجھے تھیلی میں 20 شو لے کر نہیں آنا ہے, 25 شو لے کر نہیں آنا ہے دلی. اسے ڈرائیونگ کوشچن تھا, ہاؤ کین آئی بی اے گریٹ بزنس مین. واپس لے لیا شو, پھر بنایا, پھر لا کر دیا. آج اس کے پاس 10,000 لیبررز کام کرتے ہیں. آج اس کی شو کی کمپنی ہے, فلپائن میں ہے, انڈونیشیا میں ہے, اور انڈیا میں بھی ہے. 10,000 لیبررز اس کے پاس کام کرتے ہیں. ایس آئی او کا آدمی ہے. اس کے 11 اسکول تھے صاحب, ایک اسکول نہیں 11 اسکول ہے. یہ ڈرائیونگ کوشچن آپ پیدا کیجئے کہ میں کیسے ایک بڑا یتیم خانہ بنا سکتا ہوں, میں کیسے IAS کوچنگ سینٹر بنا سکتا ہوں, میں ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا چاہتا ہوں, اور میں 10,000 لوگوں کو نوکری دوں گا. یہ جذبہ پہلا پیدا کیجئے, پھر لرننگ شروع کیجئے کیسے بزنس مین بنا جاتا ہے, کیسے 10,000 لوگوں کے لیے آپ نوکری دے سکتے ہیں. یہ بعد میں ہے, پہلے تو جذبہ ہو, خواب ہو. یہ خواب ہی نہ ہو تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. یہ ڈرائیونگ کوشچن سر میں ہو تو ہم نے دیکھا ہماری تنظیم کے نوجوانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 20-25 شو بیچنے والے آج بہت بڑی انڈسٹری کے مالک ہیں. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جد و جہد کرنا. دینی پہلو سے وہاں کہا گیا, میں نے طلباء کے لیے کچھ اور اس کا ایکسٹینشن پیش کیا. دوسری جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے وہ ہے ویلیوز, قدریں. میرے پاس کچھ قدریں ہوتی ہیں. قدریں کیا ہیں؟ میری آئیڈینٹی ہے, میری پہچان ہے, وہ آخری چیز ہے جسے قربان کیا جا سکتا ہے. جان دے دی جا سکتی ہے لیکن قدریں نہیں دی جاتی, ویلیوز ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے بارے میں میں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے, پیسے ہی ویلیو ہے, تو ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں وہ لوگ, اور بہت سی چیزوں کا سودا کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس ویلیوز ہوتے ہیں, راست بازی, سچائی, محنت, ٹرانسپیرنسی, تخلیقیت, انوویشن, کسٹمر سیٹسفیکشن, یہ ویلیوز ہیں. لوگوں سے محبت, فریضہ دعوت کا انجام دینا, انسانوں کے کام آنا, بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا, مسلموں کے غیر مسلم سب کی انسانی مدد فراہم کرنا, یہ ویلیوز ہیں. کبھی اس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے. حالات کتنے ہی کمیونل کیوں نہ ہو جائیں, ہم کمیونل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں ہو سکتے, یہ ہمارے ویلیوز ہیں. ہم قربانی نہیں دے سکتے, ہم کمیونل نہیں ہو سکتے. یہ اگر ویلیوز ہیں تو ان تمام ویلیوز کے لیے ایک لفظ آیا ہے, والصابرین. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. صبر ایک ویلیو ہے. صبر کا مطلب ہے اپنے موقف پر جمنا, مسلسل اپنے منزل کی طرف آگے بڑھنا, پیچھے نہیں ہٹنا, جھکنا نہیں, دبنا نہیں, بکنا نہیں, اپنے کام پر لگے رہنا, مسلسل آگے بڑھنا. صبر کا یہ مطلب ہے جیسے آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے علماء نے. صبر کا وہ مفہوم امت میں غلط ہے جو شکست خوردگی کے معنی کے برابر ہے, ہار جانے کے برابر ہے, کچھ نہیں کرنے کا معنی ہے. نہیں, وہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ صبر کا مطلب اپنے موقف پر جمنا ہے. ایمان کا سودا نہیں ہوگا, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یہ صبر ہے. تو ذاتی زندگی میں, قومی زندگی میں, ملی زندگی میں کچھ ویلیوز ہیں جو اوپر لے جاتے ہیں. ایک ڈرائیونگ کوشچن ہے جو انسان کو اوپر لے جاتا ہے, ایک ویلیوز ہیں جو انسان کو اوپر لے جاتے ہیں. نیچے لے آنے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ میں نے بتایا کہ ایموشنز, جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ایک لمیٹنگ بلیف ہے.
قرآن نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو حالات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، ہوپ فل رہنا چاہیے، ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے، امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کا رویہ اختیار کرو اور سچے پکے مومن ہو جاؤ اور مومنانہ صفات کا اظہار کرنے لگے تو غلبہ تمہارے لیے مقدر ہے، سکسس تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ قرآن نے ہمیں یقین دلایا ہے اور کہا کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہی، کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی پتہ نہیں گرتا تو کوئی باطل قوت برسر اقتدار اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں آ سکتی، اس کی مشیت ہے، اس کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، غور کریں تو کچھ حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ کبھی تمہارا غلبہ تھا، آج کسی اور کا غلبہ ہے، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہی جو ہم گردش کراتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی یہ پورا چکر جب ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے اندر اسلام کی طلب ہے، اسلام کی تڑپ ہے، اسلام کا ڈیمانڈ ہے، اور وہ کموڈیٹی آپ کے پاس ہے، آپ ہی اسے سیل کرنے والے ہیں، آپ ہی کے پاس وہ آئٹم موجود ہے، آپ اگر نہیں دیں گے، چھپا کر رکھیں گے تو دنیا جو ہے پریشان ہو جائے گی۔ میں اپنی بات ختم کر چکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عزم دے، حوصلہ دے، ہمت دے، با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جد و جہد کے جذبہ عطا فرمائے، اقدار پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منفی جذبات سے عاری ہونے، فارغ ہونے، باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہن کی بیماری سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم محترم امین الحسن صاحب کا بصیرت افروز خطاب سن رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خطاب میں جو پوری کام کی باتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنیں گی، اور ان کی روشنی میں ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کریں گے۔ اب کلمہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں مولانا عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمہ تشکر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم جناب مولانا ایس امین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران جامعہ و جماعت، رفقائے کرام، عزیز طلبہ و اساتذہ کرام و دیگر سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا نے اپنا جو ان کا موضوع تھا، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں، بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ہمارے سامنے رکھ دیں۔ عام طور سے لوگ پریشان ہیں موجودہ حالات میں کہ ہم کریں کیا، کس سمت جائیں، کون سا طریقہ اپنائیں۔ آپ نے جو ہے سب کی ہمت بڑھائی، اور آپ نے جو نوجوانوں کی 3 کیٹیگریاں بتائی ہیں، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے دیگر رفقا سب جو ہے تیسرے کیٹیگری میں آئے، سب کو اللہ تعالیٰ تیسری کیٹیگری میں جو ہے کرے کہ نہ ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ مایوس ہوں گے، نہ ڈریں گے، آگے بڑھیں گے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اور جو ہے میں تو مولانا کے خطبات جمعہ، دروس قرآن، نیز خطابات سے اتنا متاثر ہوں کہ میں ڈھونڈ کر ان کے خطابات کو سنتا رہتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو جب بتایا تو انہوں نے جب سننا شروع کیا تو وہ بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے دروس قرآن، ان کے خطابات عام، خطبات جمعہ، دیگر خطاب آپ جو ہے ضرور جو ہے سنیں، جس طرح آج آپ نے ہمت بڑھائی ہے اور ہمیں جو ہے ایک ولولہ، ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا کیا ہے، ایک جوش پھونک دیا ہے، ایک روح پھونک دی ہے، ان سے ہم کو مسلسل غذا ملتی رہے گی، روحانی بھی اور علمی بھی انشاءاللہ۔ میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس جس پروگرام میں آئے، اس تھکا دینے والے پروگرام کے باوجود آپ نے جو ہے اس درخواست کو قبول کی، اور جو ہے ہمیں مفید مشوروں سے نوازا، ہماری ہمت بڑھائی۔ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ
آپ کے جو ہے قول کے مطابق ہم آگے ہی بڑھتے رہیں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے اور اسی راہ میں جان بھی دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔